کتنے بجے تک جی سمجھ بسم اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين مخلص مسلمان بھائیو السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان نو اپنی قدرت دے دوواں ہتھاں نال تخلیق فرمایا، پھر اپنی بناوٹ تے اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ ساری کائنات وچوں سب تو زیادہ سونا خوبصورت میں اللہ نے انسان نو ہی بنایا ہے۔ پھر اس انسان واسطے اللہ تعالی نے اپنے انعامات اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، بے شمار میں اللہ نے جو اس جہان کے اندر نعمتاں سجائیاں ہیں وہ صرف اور صرف میں رب نے اسے انسان کی وجہ تو سجایا ہے۔ دوے لفظہ دے اندر ان سمجھو دنیا کی ہر شے رب نے انسان واسطے بنایا ہے۔
مگر اس انسان نو بناون دا جو مقصد خود رب نے بیان فرمایا ہے وہ صرف ایک ہی مقصد ہے. سورج، چاند، کواکب، ستارے، دنیا کی ہر نعمت بلکہ سارا جہان اللہ نے بنایا تو صرف انسان تے جے کوئی رب کو پوچھے کہ اس انسان کو رب نے کیوں بنایا، اللہ فرماتا ہے سارا جہان انسان واسطے تے صرف انسان کلے میں اللہ واسطے. یہ سارا جہان میں انسان دے حوالے کر دیتا ہے. کم کو صرف ایک ہی لمحہ کہ تو اگر اس جہان جرانا ہے تو صرف بان کے میرے جرانا ہے، تیرا اور کسی کا تعلق نہ. جو نعمتاں رب نے انسان نو نصیب فرمائیاں عطا فرمائیاں اے او انعامات ہیں جنہاں دا انسان نے مطالبہ بھی نہیں کیتا. بغیر مطالبے دے، بغیر کسے منت آرے واسطے وسیلے، بغیر کسے مشقت دے، اللہ نے اس نو اتنی بے شمار نعمتاں نال نوازے تے کم اس کے ذمے ایک کو ہی لگایا ہے کہ چونکہ تیرے اس وجود دا، تیری جان دا، تیرے ایک ساہ دا مالک میں تو دنیا تے رہ کے صرف اسے بات تے قائم رہ جاوے کہ میرے وجود دے ایک رونتے دا مالک کون ہے. مگر جیڑا کم رب نے انسان دے ذمہ لگایا ہے اس کو ایک نہیں کیتا تے باقی سارے کام اللہ فرماتا ہے باقی سارے چھوڑ دے تے ایک کو میرا کام کر دے، باقی جتنے تیرے کام ہو سکے وہ میں اللہ خود پورے فرماتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مگر اتنا اشرف المخلوقات انسان ہونے دے باوجود ایڈی سوکھی آسان تے ایک کام بھی رب دا ایڈی سمجھ جاتا نہیں. یہ تو منہ تھوڑی جی یار سائڈ تے کرتے ڈبے اور پھر بس ٹھیک. یہ تو منہ عید دے گھر چھوڑ لکھیا ہے کوئی بندہ شہید ہی رہو گا. کام چیک کرو اللہ کریم نے اسے ایک کام سمجھاون واسطے انساناں دے وچوں بے مثال انساناں دا انتخاب فرمایا. اللہ دی کمال مہربانی ویکھو کہ کم ایک ذمہ لایا تے لا کے چھوڑ نہیں دیتا. وہ تو اتو اپنے پسندیدہ مبلغ بھی دنیا تو تیار فرمایا. وہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام آندے رہے تے اس انسان کو چیتا دی ویندے رہے بے خیال رکھ تیرے اتھے آون دا مقصد کیا ہے، تیرے ذمہ رب کام کیڑا لگا کے بھیجے.
مگر قرآن پاک دا مطالعہ کر کے دیکھیے تو جس قوم نے بھی رب نال اے کیتے ہوئے آہد تے وعدے دی مخالفت کی تھی، اللہ نے اس قوم نو دنیا تے ہی تباہ و برباد فرما دیتا ہے، اس دا نقشہ بھی صفحہ ہستی تو اللہ نے مٹا دیتا ہے۔ قرآن پاک دے اندر دیکھو اے آیت بار بار آندی ہے، افلم یسیرو فی الارض قل سیرو فی الارض اولم یسیرو فی الارض، سیرو 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 مطلب کیا ہے؟ اور ٹر پھر کے مکے والے قریشی ہو تسا اپنے سجے کھڈے مضافات دے علاقے تے بستیاں دے کھنڈرات اکھی نال ویکھے نے پے، انہاں دا انجام میں اللہ نے دنیا تے کیسا بھیانک کیتا ہے، اس دی وجہ یہ ہے عاقبت المکذبین، انہوں نے میرے نال وعدہ کر کے تے میرے سچے پیغمبرہ دی تکذیب کی ہے، میرے پیغمبرہ دا انکار کیتا ہے، پھر دیکھو ہی ہو جائے لوگوں میں اللہ نے دنیا تے عبرت دا نشان کیسا بنا دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے جس چیز دی تخلیق دا مقصد ہوئے وہ پورا نہ کیتا جائے تو اس چیز دا وجود دے اندر آمر دا فائدہ ہے کوئی؟ مثلا میں نے تو آج بلایا بھی خطبہ جمعہ ہو سی، ہوں میں اتھے آ کے چپ کر کے تے مراقبے چ بیٹھا رہا، میرے آئے دا کوئی فائدہ ہے؟ تسا اگو وقت بھی آکھو نہیں یہ پہنچی سرکار دیاں تاراں کدھر رلیاں پئیاں، اور بے وقوف ہی ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے نا، جیڑا مقصد ہے میرا، میں اگر خالی کرسی تے بیٹھا رہا تو میرے آئے دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیڑا انسان دی تخلیق دا رب دے قرآن نے مقصد بیان فرمایا ہے او ہائی کہ دنیا دی زندگی دے ایک ساہ دے وچوں اس بات دا عملی ثبوت تے اصرار تے اقرار ہوئے کہ میرے ایک ساہ تے روتے دا مالک کون ہے؟ ایک اللہ۔ جدہ پورا نہ کرے تو پھر ادھے انسان بنے دا کوئی فائدہ ہے؟ بولو تو صحیح، ہر چیز دا مقصد ہے، بے مقصد کوئی چیز نہیں ہے۔ اے ہونے ساؤنڈ تو سا لے آندہ کرایہ اس نو دیونا ہے، اگر اے نہ چلے تے اے نو اتھے ٹنگڑا دا کوئی فائدہ ہے؟ اے نو کرایہ مل سی؟ یہی کونی بیٹھا ہوتا ہے؟ یہی کونی ساؤنڈ ہے کوئی نہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جی بے مقصد لگا کھلوتا ہے تو اس چلنا بھی تو انجھے ہی ہے رجیے چل رہا ہے۔ اسے واسطے قرآن پاک نے جو حقائق بیان فرمائے ہیں، اللہ دی قسم اہل علم دی ذمہ واری اے ہوندی ہے کہ اس حقیقت نو منو ان لوگاں دے سامنے ظاہر کر دے۔ اسا صرف ظاہر کرے نے آئے، اپنی طرفوں کوئی نہیں ایسا سٹیج تے بے کے گل کر دے، مگر اس حقیقت نو سنن والے بندے وہ اے سمجھتے ہیں کہ یہ گھرانہ بہت سخت ہے، متشدد ہے، سختی کر دے۔ اللہ دے قرآن تو ود کے سختی کرنے والا کو فرعون ہی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بے شک جیڑا کم رب نے انسان دے ذمے لگایا اس جدہ نہیں کیتا، تائیں اللہ فرمایا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ جیڑے کم واسطے ستائیں بنایا ہے تو او جدہ کیتا نہیں تو پھر حیوان تے تیرے انسان ہے فرق ہے کوئی نہیں۔ ہن انسان جس نو خود رحمان نے بنایا، بناون والا خود آکھے کہ میرے کاغذ انسان نہیں، تو پھر اس دسن والے دا قصور ہے
نہیں جی اللہ خود جو آکھے جو کل انعام ملے ہوں اسا تو نہیں اللہ کو سوال کر سکتے اللہ دی شکل تو بنائی ہے انسان تا اس نو تو بنایا ہے تے واتے نو تو کھوتا یا کتا یا سور یا حیوان یا ڈنگر یا جانور کیوں وعدہ پیا مگر لوگ جدہ سن دے ہیں نا دن ویکھو جناب کتنی سختی کر دیں انسانوں انسان ہی نہیں سمجھتے میری کیا جرت ہے جو میں کسی انسان نو حیوان آکھاں مگر جیڑا خود بناون والا او آپ آکھ رہا ہے کماسل الحمار یحمل اسفارا انہاں دے نالوں گدھا چنگا ہے چلو کوئی نہ کوئی کام تا کردا ہے کھوتے دی جڑی ذمہ واری ہے چلو کانڈ تے بورا تا چاہیے جیڑا وہ دا کام ہے وہ تا کردا پیا ہے تیرے نالوں وہ چنگا ہے جیڑے کم واسطے بنایا ہے وہ کر رہا ہے جیڑے کم واسطے اساں تینوں بنایا تو وہ پورا نہیں نہ کر کے دکھایا پھر تا اللہ نے فرمایا کہ تیرے نالوں حیوان چنگا ہے جیڑی فطرت تے میں رب نے انسان بنایا اس نے پھر بھی حدود قائم نہیں ہویا اس نے اپنی فطرت کو تبدیل کر دیتا ہے مگر جانور کو جڑی فطرت پہ کھلا رہا ہے وہ بھوکا رہے رجا رہے شہر چ رہے محلے چ رہے جنگل چ رہے پھر بھی من شیء الا یسبح بحمدہ کتا اگر جنگل چ بھوکا بھی پیا ہوئے تبھی سا نال تسبیح کہیں بیان کرے سبحان اللہ مگر جیڑے مقصد واسطے انسان نو بنایا اے اس پاسے مڈو دھیان اللہ خود فرمایا ام من شیء ذرہ ذرہ کائنات دا اے بھامے گاڈر ہیں پکھے ہیں اے ساؤنڈ ہے سٹینڈ ہے تارے کوئی شے ہے ام من شیء ذرہ ذرہ کائنات دا یسبح بحمدہ اپنی اپنی حیات کیفیت نال گون کہیں دے گاندہ ہوئے ہیں ایک اللہ دی تسبیح کر رہے ہیں ایک اللہ دی تعریف کر رہے ہیں حالانکہ ان چیزاں نو اللہ نے اپنے واسطے نہیں بنایا وہ تیرے میرے واسطے بنایا تے جس نو اللہ اپنے واسطے بنایا او دی حالت اے ہے جو ہون او اتھو تک اپڑ آیا جو او تو مڈو ساڑی سن دائی نہیں آتے ہیں کہ نہیں سے او ساڑی مڈو سن دائی نہیں تو پھر ایو جائے انسان سڑاما کی ضرورت ہے بولو تو صحیح کوئی نہیں تاہی اللہ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون میں بنائے اس واسطے ہے کہ دنیا تے وان کے بن دیکھے پہچان رکھے تکیگی رکھے میں انہوں نظر بھی نہ ہوا تے میرے کمالات نو ویک کے تے سیان کہیں بھی پیدا کرے اللہ مگر ویکھ لو اس نے اس دی سیان نہیں کی تھی حالانکہ اللہ کریم نے اپنے محبوب معصوم مخدوم مکروم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مبلغین دا سید تے سردار تے مؤید تے مصدق بنا کے مبعوث فرمایا ہے کہ جیڑا پیغمبر ہر پیغمبر دے منصب نبوت و رسالت دا مصدق بن کے مصدق دا کے مطلب ہے نبی علیہ السلام انہاں دے دور جہان جو تصدیق کرے دے گئے تصدیق ہمیشہ بندہ اسے چیز دی کرے ہے نا جس دی بندے نو خود تحقیق ہوئے ایک بندہ میں کسے نو جاندہ ہی نہیں تے کوئی بندہ میں نو آکھے میاں اے دی تو صفائی دے نا میں دے سا بولو یار تے اتھے ایک نہیں دو نہیں 1.25 لاکھ ہے
تے انہاں دا مصدق بن کے آیا تو محمد رسول اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سونے محمد کریم نے کیویں تصدیق فرمائی سبحان اللہ پچھلے کتنے انبیاء کرام ہیں انہاں دی محمد کریم نو تحقیق کتوں ملی بولو یار سارے چ بولو سونے محمد کریم نو ہر نبی دا ڈیٹا ملے ہے تا کتھوں ملے ہے بولو قرآن تے اعتبار سونے محمد نے کیتا ہے تا مصدق الانبیاء بن گیا مصدق الانبیاء بن گیا تے جے پیغمبر اس دی تحقیق قرآن جو نہ ملے تب پیغمبر اس کا مصدق نہیں بنتا یہ تیرے میرے مذہب میں عقیدے تے نظریے بھی تحقیق قرآن جو نہ ملے تب تیرا ایمان کتوں مل سکتا ہے اگر ایمان عقیدہ نظریہ رب کی سجان پہ پہچان کرنی ہے تو تحقیق رب نے قرآن جو ذکر ساری دنیا کی کتابوں چھڑ کے ایک رب نے قرآن تے ایمان تو جا پیدا کر اللہ فرماتا ہے میں چھپے ہوئے بھی سیان میں پچھلے پیغمبران کی زندگی دی ایک کا حرکت دا گواہ تے شاہد بڑے آتا رب دا قرآن ماشاءاللہ تا اللہ فرمایا پہلے یہ نہیں فرمایا کہ جاءکم رسولنا مصدق المرسلین آ چکا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول ایسا رسول جو تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والا نہیں بلکہ فرمایا جاء بالحق جاء پڑھو جاء مطلب کیا ہے پہلے حق آیا ہے پیچھے محمد مصدق کہ بڑے ہیں جب تک پہلے تحقیق نہ ہو جائے جب تک پہلے حق نہ ظاہر ہوئے اس وقت تک کسی بھی تحقیق تصدیق نہ میرا محمد کرتا ہے نہ میرا قرآن ہے تو پھر سانو بھی معرفت پہچان اور کیڑی کتاب لبڑی ہے بولو حضرت یا فون سن لے یا اتھا تقریر کرو سائلنٹ بیٹھا ہی میری کچھ جے دے نال میری معروضاتی سمجھ آ رہی ہے تو اللہ نے قرآن نے ثابت کر دیتا ہے کہ ہون اگر حق دی تحقیق کرنی ہے تو وہ محقق کتاب کیڑی ہے بولو دوے لفظ انچہ سمجھو سونا محمد پاک مصدق بن کے آیا تے رب دا قرآن تیرے میرے ایمان دا مؤید بن کے آیا محمد تصدیق کریں ہے قرآن نال نال موڑے دے تھاپڑا مار کے تائید کریں سبحان اللہ تو تے میں اگر رب دے اس ایک کام تے زندگی بسر کرنے دا ارادہ رکھ دے آیا تو پھر ہوڑ اس وقت مولوی تے پیر تے اعتماد چھوڑ ایک رب دے قرآن تے اعتماد مضبوط کرتا سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے یہ ہکو کام تسا کرتے جاؤ تو آڈے سارے کام میں اللہ خود پورے ماشاءاللہ اپنی امانت دیانت نال دسو ایک گلنا توڑے عقل جنہی دیا پہیا فیٹ ہو دیا پہیا توڑے عقل تو ہٹ کے تو میں گل کائی لکی تھی بندے دی گل او ہوتی ہے جیڑی سنر والے آدھے عقل ہے جو فیٹ ہو جائے اور اس بات کو تو سبھی اچھی طرح سمجھتے ہو اے حضرت ملک اقبال صاحب موبائل نہیں بیٹھے اس کس وقت چلے ہیں کال کرنی سننی تو یہ ایک کام نہ کرے یہ پھر موبائل ہے کباڑ ہے کہ نہیں کیونکہ جیڑا کام ہے اس موبائل میں کام نہیں کی تو پھر کدے بھائی سی
کباڑ جی ویسی تے جے انسان رب دے کم نو پورا نہ کیتا مقصد نہ کیتا تو پھر جہنم والے کباڑ جیڑا کم میں تیرا تو او کر اللہ فرماندا جیڑا میرا کام ہے وہ میں کر تیرا کام ہے جتھے تینوں کئی لوڑ پہ جائے تو اقرار اس بات کا کر کے میری لو دا مالک کون ہے سادہ کام ہے جتھے لوڑ پہ جائے سڑے سے پیچھے اجیب دعوت الداعی تو سجن دا ارادہ ودا کریں تو اسے قبولیت دا اعلان والا شرط ہے تو اپنا کام کرتے میں اپنا دیکھ لو اس نے دنیا دا ہر کام کیتا ہے وان کے اس نے حضرت صاحب عورت ہتھت بیعت کیتی قبرہ دیا مٹیاں چٹیاں ہیں تویز لکھوائے ہیں منتا منوتیاں منیاں ہیں ہاڑے واسطے وسیلے کیتے ہیں وہ جیڑے کام ڈنگر ران کریں دے اس انسان کر کے لکھائے ہیں نواں مکان پایا ہے الحمدللہ ایک منہ جو نہیں نکلیا ایک کنی ہانڈی مٹھی ٹنگ چھوڑی ہے ہر پاسے گیا ہے مگر اس اپنی سیان نہیں کی تھی اللہ فرماتا ہے اتنی نعمت متے جو دیا ایک باری دلو ہو کے اتنا آنکھیں آجا الحمدللہ علی کل حال اللہ تیری ذات کا لکھ لکھ شکر ہے بھکھا رکھ رجا رکھ فقیری کے اندر رکھ امیری کے اندر رکھ اللہ جدا ہاں جو میں سارا تیرا لہذا میری دنیا اجڑ سکتی ہے تو میرا رابطہ نہیں جڑ سکتا اللہ فرماتا ہے اتنا آپ کے تو سہ جانے ہاں ہمیں تو رب عمر دی قسمیں تیرے سمنے نو ہی میں اللہ عبادت لے چھوڑتا ہوں اس نے دنیا دے چھیل چھبتن سارے کیتے مگر نہیں یہ نو یاد آیا تا کہیں دھاکہ ہوتے ہیں بولو میرے نو انسان سڑاوانی کا ضرورت ہے بولو ہن ایتھے جلے فیصلے دا معاملہ آندا اس لے توڑیاں دوڑن گلے ٹھوک ویندے نہ انج کر دے نہ انج دنیا دی ہر شے دی میں مثال دیتی ہے او دا میں جواب دیتا ہے میں آکھیا سون نہ چلے تو سون دا کوئی فائدہ نہیں میں آیا بیٹھا میں تقریر نہ کرا تو میرے آئے دا موبائل ملک صاحب دا میں پیش کیتا ہے میں کہا اے نہ کال سنائے نہ کرے اس دا بھی فائدہ تو یہ بندہ بندے دا پھال نہ بنے تو یہ بندہ ہے بولو اے بھی بندہ کوئی نہیں بندے کی بندے آئی آکے دسی ہے تو محمد قرآن میں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تیری میری اندر دی چھپی ہوئی بندے آئی تے انسانیت دا جوہر آکے ظاہر کیتا ہے تو رب دی سچی کتاب قرآن میں آیا مسئلہ تا قرآن نے یہ سمجھایا ہے مگر اس نو سمجھا دی بجائے سر کوئی بریلوی بن گیا کوئی دیوبندی بن گیا تے کوئی نقش بندی بن گیا سارے باندی ہوندے گئے ہیں کھلا بند کڑی شاید انہاں دے عقل تے کنہ تے اکھاں تے دلاں تے مور لگ بندی علی بولو دیکھ بیٹھا کو مفتی آتا ہے جنہیں سیل بند ہاں شاو والی پر توڑا قصور کوئی نہیں خیر بارا میری معروضات رو غور نہ سنو میری دعا ہے جو اللہ شاللہ اس دوتے سانو عمل کرنے کی توفیق آمین میں کوئی آفاقی مخلوق نہیں ہاں میں بھی توڑے وچوں ایک فرد ہاں میں نو بھی ضروریات ہیں جس طرح توانو ضروریات ہوتی ہے مگر بندہ ہو ہوندہ ہے جڑا اپنی کہیں گال تے کھلو ہونا ہے بعض سیانے بندے آتے ہیں بھئی یار میں گل کر چھوڑیے میری زبان ہے کوئی لگام تھا نہیں
میں کہ کیتی ہے گل کر چھوڑیے زبان کر چھوڑیے میں اپنی کیتی ہوئی تو پھر دا بندہ ہوتا ہی ہو جڑا اپنی گل تے بولو کھلو تو جو گل اے اپنی زبان نال کیتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ فرماتا ہو جے بندہ بن نہیں تو اسے گل تے کھلو اس گل تے بولو کھلو اس سے تے حق بن دنیا ادو دی اندے ہو جائے تو آکے بندے کی صفت شان یوراوڑی گل تے کھلو جاتا ہے میں نہیں پڑھے آتا ہندو ہم سکھ ہم یہودی عیسائی کھٹری جو بلا ہم مگر یہ ہو میں آخیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں منیا اس دے نال دا الہ کوئی نہیں محمد دے نال دا مصطفیٰ میں ہوں مردہ مر سکتا اپنی کیتی تو پھر دا تاں اللہ کریم نے جا بجا قرآن پاک دے اندر فرمایا تو اے جڑی گل کیتی ہے نا اے دے اتے پکا ران واسطے کہ ران واسطے پکا ران واسطے دشمنہ دے عملیاں تو بچن واسطے یا دوے لفظ اس راہ تو تھڑکن تو بچن واسطے چار کام کر کتنے بولو چار کام تو چکر مرسے پیچھے سے جنت دے بوئے مالا تیرے واسطے پہلے کام کتنے کر سارے بولو چار کتنے کام کر دیکھ لو گل تا چھینت شروع ہوئی آئی 6 وقت 5 شکر کرو میں آج ٹکڑے دے سندہ 2 تو گھاٹ نہیں گئے سب کھا کھا گئے پہلا کام إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا پہلا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ کتنے ہو گئے چوتھا کام کہڑا ہے اخلصوا جدا اے چار کام کلمہ پڑھنے والا بندہ زندگی دے اندر کر کے چمکا ہے یار دی آواز کام کرو جو میں تو سمجھ آوے جو میں کہ بیٹھا مرضی جو کریں چلا لے مت تسے جو منگایا ہے تسے چلاونا انسان تے پتہ ہے کہ جو کرایہ لگن آوے تو تساں ہی اگو اے نہ لبیا انشاءاللہ جی میں یہ آج نہیں نہ لبدا پیا تساں ہی لوگ کارے کیتی رکھے چلو خیر اتنی اے بھی آواز کر جو میں نو سمجھ آوے جو میں کیا آکھے تو آنو سمجھ آتی پئی ہے ڈنگرہ تے آٹا تا نہیں بھی ٹیتا پیا کتنے کام کرنے اے پکا لاؤ سے کتنے کام چار چھوٹا ہے وڈا ہے مولوی ہے پیر ہے مرد ہے عورت ہے بڈھا ہے جوان ہے کالا ہے گورا ہے عربی ہے اجمی ہے چھوٹا ہے یا وڈا ہے اللہ فرماتا ہے جس آنکھیں ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ فرماتا ہے جے ہر حملے کو لو بچنا ہی تے اس سے گل تے قائم رو رہی تا کم چار تو چکر دنیا تباہ ہو سکتی ہے تینوں میں اللہ کدی ایمان دی سڑک تو تھڑکا
پہلا کام ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اس کلمے تے قائم رہیں. آخر بندہ جو ہویا کدی بھول بھولے تھے غیر ارادی طور تے نسیانا بندے کو لوگائی غلطی تے گناہ ہو گئی ہے. اللہ فرماندہ ہے جے کئی غلطی یا گناہ تیرے کو لو ہو بھی جائے اس نو اندر نہ پیا لکائیں، اس غلطی نو کر کے تے گھوٹ نہ بھر جاوے بلکہ فوراً کیڑا کم کرنائی تابو آکے میں رب دے بوئے دوتے متھا چکا کے رو دیونا تیرے ذمے تے تیری ہر غلطی نو میں اللہ نے معاف کر چھوڑا. یہ پہلی علامت ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بندہ کدی گناہ کر کے پچائیدہ نہیں. بولو غلطی کر کے پچائیدہ نہیں. لفظ ایڈا سونا بولے ہے فرمایا ہے تابو، جڑا بندہ ہمیشہ گناہ تے غلطی کر پاندا ہے اس وقت دے دل دے اندر نہ رب دا کوئی خیال ہوتا ہے تے نہ محمد رسول اللہ دی سیرت دا خیال ہوتا ہے. یعنی بھول کے بھی کریں داتا ہے جدہ ہوتے عقل تے دماغ دے اندر اس ایمان والا مقام ختم ہوئیدہ ہے. اللہ فرماندہ ہے جدہ بندہ غلطی یا گناہ کرے دا ہے انہیں سمجھو کہ میرا مقابلہ کی کھلوتا ہوتا ہے تکبر جایا کھلوتا ہوتا ہے تاں گناہ کریں دا ہے جدہ دے دل جو میں رب دا حیا ختم ہوئیدہ ہے. اللہ فرماندہ مومن کو لو جے گناہ تے غلطی ہو گئی دیا ہے وہ اندر نہیں لکا کے رکھدا بلکہ تابو فوراً اس شہن شاہ بوئے پہ آگے جھک ہوئیدہ ہے. اللہ فرمائندہ ہے جیویں جیویں جھکدہ ویدہ ہوتا ہے ان تو میں اللہ کے فرمائندہ فتاب علیہ تلے جھک ہوئیدہ ہے ان تو میں اللہ کی رحمت کے برتنوں مفتے جھک ہوئیدہ ہے. اینو ہٹا چھوڑا بزرگا میں کو گھروں تک کوئی نہیں لایا ہے. اے دیکھنا اے انتظامیہ دی کمزوری ہوندی ہے. اللہ دے بندے نو خیال کرنا چاہیے سانو ٹکر دی چاہ دی فیس دی نہیں ہوندی سانو ایس دی ضرورت کیونکہ مولوی تو بولنا ہوتا ہے اس سے تے جے اے ترکہ ہویا چاہ ہو تو وقت ادوی ساڑھا قصور کوئی نہیں ہوتا. نہیں دی یار ڈبے یہی تو بند کر نوالی سارے مٹی دے بھرے اچھا اور توجہ تو کرو. گل یہ ہے بھی تانوں مزہ تاں ہونا ہے جدہ میرے اپنے اندر مزہ ہونا ہے. جی مینوں مزہ نہ آئے تو تانوں یہ آنا ہے. بولنے والے نو جب تک دل نو ہو کہ مزہ نہ آوے تو اگلے دے ہاں کیویں مقناطیسیت پیدا ہو سکتی ہے. اس وقت میں دبیاں بھی یہ آواز کم کر چھوڑو. مقصد جڑا ہے بھئی وہ اللہ دی توفیق نال جڑے چند الفاظ قرآن دے سناونے
اللہ شاء وہ بولن دی توفیق نصیب چلو خیر چلو آواز تو آندھی پئی دے نا اللہ فرماندا الا الذین تابوا واصلحوا سبحان اللہ پہلا درجہ مومن دا اے ہوندا ہے کہ او دے کولوں جو ہی غلطی ہوندی ہے چھپائندہ نہیں ہے بلکہ ونج کے اظہار کہندے سامنے کریندا ہے اللہ فرماندا ہے تلے اے اس کام تے لگا پیا ہوندا ہے تابو اے تلے جھکیا پیا ہوندا ہے جیڑے میری رحمت دے برتن جو سدھے پے ہوندے میں اللہ انہاں نو چاہ کے انہاں دا منہ اس بندے ول کر چھوڑیندا سبحان اللہ تاب اس چیز نو آکھیا ویندا ہے مثلا انج ایک لکڑ کھلی ہے شاخ ہے اونوں مروڑ کے بندہ انج کر چھوڑے تو اونوں عربی وچ کے آدن تاب کے آدھے بولو تاب اللہ فرماندا ہے تابو ادھے کولو غلطی ہوئی ہے آکڑیا نہیں اینی ہو گیا تا کہندے اگے بولو اے جدہ تلو نہیں ہویا ہے اتو اللہ کریم فرماندا فتاب علیہ تلے اے جھک ویندا ہے تاب علیہ اتو میں اللہ اپنی رحمت نو اس تے جھکا چھوڑیندا سبحان اللہ ایک دوئی علامت اصلہ جیڑی غلطی دی رب کو معافی مانگ لیندا ہے والمردہ مر ویندا ہے کدی اس غلطی تے گناہ دے نیڑے بولو نہیں جا سکتا مسئلہ اس نے منیا ہے کہ میں داڑھی منینا تا غلطی کرینا میں شراب پینا تا گناہ کرینا جھوٹ بولینا گناہ کرینا زنا کرینا گناہ کرینا سود کھانا تا گناہ کرینا جدہ انہا غلطیاں دی اللہ کو معافی منگدا ہے توبہ کردا ہے والے انج نہیں ہوندا کہ کچھ دن رکھا لئی تے وال ایڈی ایڈی کرا لئی کچھ دن تا شراب چھوڑ دیتے تے وال پیونا شروع کر دیتا آکھے آگے تا بوتلائیں مکاوئی دے آسے ایک گھٹی بھر لگیے تا کیڑا ہر جوڑا ہے اللہ فرمائندہ ہے جیویں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھی ہوئی گلتے مومن کھلو رہندا ہے انہیں میں رب نال توبہ کر کے وعدہ کر کے کھلو رہندا ہے اصلہ والو اپنی اصلاح لگائندا ہے یارو میرے نال برادری رس جائے میرے نالو مالوی تھوٹ جائے لگتے لینے تھوٹ جائے اپنے بکانے ہو جائے اصلہ والو یار پانی نال روٹی کھانا تا گزارا کر لینا ہے مگر ہاتھو اس جرم دے گناہ دے میرے نہیں لگتا جڑے گناہ دی توبہ دے اپر بیتی ہے وَأَصْلَحُوا والاپنی اصلاح نال گیا کرنا ہے اچھا اللہ بندہ جو ہوئے توجہ کرے غلطیاں بھی ہوندیاں رہندیاں اے بھی میرا وعدہ ہے کہ آئندہ گناہ بھی نہ کرے سا مگر میں انہاں غلطیاں تے جرائم تے گناہ کروں کوئی بچن دا وظیفہ بھی دسایا لوگ جا کے تویز لیندے لوگ تون کے منتر تے پھوٹے پروائندے مگر میں جو تیرے نال گلے کی
پیا فرمائندا ہے واعتصموا باللہ کہ انہاں غلطیوں دے گناہاں کولوں بچنا نہیں اکو میں رب دا وظیفہ ہے میرے قرآن نو جفا مار کے زندگی تو گزارن دا وعدہ چکر تے ہر غلطی کولوں میں اللہ تینوں محفوظ کر چھوڑنا واعتصموا باللہ احتسام دا معنی ہوندا کسی چیز نو انج کر کے گھٹ لاونا چمبا مار لو احتسام دا کے معنی ہوندا انج پھد لاونا جوٹو ویلا جفا مار لاونا اللہ دا واعتصموا باللہ اے دا لفظی معنی اللہ نو چٹا مار والا تے اللہ کا انو نظر آندا او بولو کسی نے نظر آیا جو بندہ وہاں تے چٹا مارے اللہ فرماتا من یعتصم باللہ جڑا اللہ نو جفا مار ویندا ہے فقد ہدی الی صراط مستقیم ای ہو جائے بندے دا ہاتھ پھد کے میں رب خود صراط مستقیم تے ٹور چھوڑے سبحان اللہ مگر اللہ کسی نظر آندا وہ بندہ ہوں اس تھمے نو چٹا مار کھلو دے تو سمجھو اصل تفسیر او ہوندی ہے جس آیت دی تفسیر خود قرآن دی دوئی آیت فرمائے اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں اتھے اللہ فرمایا ہے وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ دوئے مقام تے اللہ فرمایا اللہ نو کیویں جفی مارنی نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ نو جے جفا مارنا ہی نہیں تا اللہ نے قرآن نو جفا مار لو اس نو مضبوطی نال تھام کے رکھو میں رب دا وعدہ ہے پھر ہی ہوئی مومن کدی میرے محمد کی شریعت کی بغاوت کر سکتا اے وظیفہ اللہ نے مسلمانوں نصیب فرمایا مگر جیڑا وظیفہ رب دسدا ہے اس تے مسلمان نو یقین تے جیڑا حضرت اوری دین دین اس تے کہ آدھن میاں کو بندہ آکے سے حضرت جی تسا دیتا ہے طویل اثر تا کوئی نہ وہ آدھن میاں یقین رکھنا شرط ہوندہ ہے کہ شرط رکھنا بولو او جڑے لیندے رہندے ہو تو بولو نہ ہونا یقین ہونا کہ ہے شرط ہے تو مطلب کیا ہے توید دیور اللہ پہلے چنگے بھلے سادے مسلمان نو بے ایمان کریندا ہے پھر توید دیندا ہے اللہ فرمائیدا انہاں تے یقین نہ رکھ یقین میں رب دے قرآن تے جا پیدا کر ایمان علی دولت میں اللہ خود نصیب فرمائے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائیو میری گل تے اعتبار نہ کرو رب دی بات تے اعتبار کرو اسا انجے نہیں آکھ رہے بے میاں تویز لونا دیونا شرک کفر زلالت غوائیت جیڑے آج کل مہنگائی دے حالات چل دے پہ یہ تو سوکھا طریقہ ہے وہ جی میں آدھو نہ ہینگ تے نہ پھٹکڑی آج کل تو صرف فوٹو سٹیٹ کاپیاں کرا کے بندہ تویز لکھ کے رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا ہے وقت وہ ریٹ اتنے فکس ہو سکتے ہیں جی میں مارکیٹ دے وچ جنرل سٹور تے ونجو نا تو اپنی ریٹ لسٹ دیاں ریٹ نہ اپنی مرضی دی لائی ہوئی ہوندی ہے لگی ہوئی ہے نہیں ہوتی انہاں دے بڑے کوڈ ورلڈ دے اندر قیمتاں لکھی ہوئی ہوندی ہیں بھئی عام بندہ پڑھے ہی صحیح تو سمجھ ہے کوئی نہ آئے اسی طرح وہ تویزاں دے پچھو ہی لکھے ہوندا ہے 5 نمبر ہے 10 نمبر ہے 20 نمبر ہے 5 نمبر دا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے 500 یہ 5 جڑا نمبر نہیں ہوتا اصل قیمت کیا ہوتی 500 10 نمبر 1000 یہ انہاں دے گور میں تو اندر اللہ اللہ بھائیو حسن دی گل نہیں زندگی دے کوئی پتہ نہیں خدا دی قسم ہے جمعہ جڑا ہے اللہ دے رسول نے مسلمانوں واسطے عید کیوں مقرر کیتا ہے مسلمان واسطے جمعہ والا دن کیا ہوندہ ہے عید ہوندہ ہے کیوں ہوندہ ہے اس دی وجہ یہ ہے اتھے سارے مسلمان کٹھے ہو بیٹھے ہو چونکہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرمائی دے ہن بیان فرمائی دے ہن
قرآن پاک پڑھ کے سڑے دے ہن عید اس وجہ تو آکھیا ہے تاکہ جے کوئی میل کچیل لے کے میری محفل چاہے بیٹھا ہے قرآن سننا اللہ انہوں صاف کر چھوڑے سبحان اللہ تے اصل عید انہاں لوگاں دی ہوندی آئی جنہاں دے گناہاں نو اللہ ملیا میرے فرماتا ہے عید آج اس بندے دی ہے جڑا آج خدا نال عہد کر کے جائے اللہ میں اپنی گل تک کھلوتا ہاں جڑا کم تو میرے ذمہ لایا ہاں میں مردہ مر سکدا وہ نہیں چھوڑ سکدا تے جڑا تیرے ذمہ وہ تو کر جڑا میرے ذمہ ہے وہ میں کرے سا اللہ فرماتا بس ایو کام تو کر کے دکھا جا مینوں رب ہوا دی قسم ہے تیریاں بن منگیاں ضرورتاں بھی میں اللہ خود پوریا فساد ہی اس وقت پیدا ہوتا ہے جدہ بندہ حد کراس کرے دا یہ بننا پہ ہوتا ہے بھی یہ 4 مرلے بھائی میرے نال والے دے پہ 5 مرلے 6 مرلے 10 مرلے وچالے بننا پہ گیا ہے یا نی رکھی گئی ہے ایرا رکھیا گیا ہے تو وہ اگر 2 انچ ایک کسے اور دے رقبے وال ودھا کے چا رکھے لڑائی پوسی کہ نہ پوسی بولو نا اسے زمینہ پیچھے خاندان دے خاندان مر رہی تھے قتل و غارت شروع ہوئی دی 2 انچ رقبہ جس تے دنیا دے 4 ٹکے تو بھرے ہیں او کوئی تیرے غصب کرے برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے حد کراس کی تھی ہے کہ کیتی ہے بولو اللہ فرماندہ ہے اور تینوں میں بغیر مول دے بغیر کسے قیمت دے بغیر کسے مطالبے دے تینوں میں بنایا بھی میں ہوئے تینوں قوت گویائی بھی میں دیتی ہوئے بین منگیاں تیری ماں دے ڈھج تیرے تک غذا بھی میں پہنچائی ہوئے اور تو بہر نکلے تیرا تا ناڑا بھی کٹیا گیا تو روندہ پہ حال وہ مر گئے اسے مگر میرے فرشتے تیرے کان نہیں تیرو تسلی دیتی ہے رو نہیں گھبرا نہیں ایک راہ کٹ لے اسے 2 نارا تیری ماں دی چھاتی تو بین منگیاں جاری کر دیتی ہے والے ایک موقع یہ آیا ہے 2 سال دے بعد ماں نے تینوں جھڑک کے پچھا سٹ چھوڑیا ہاں چھاتی نال نس لایا تو روندہ پیا ہے میں تینوں آکھیا رو نہیں انتا عدو نعمت اللہ لا تو سوہا تیرے واسطے تا بے شمار نعمت تیار کی دیا ہے تو بول نہیں سکتا اللہ بہل بیان میں اللہ تینوں بولن دا ڈھنگ سکھا چھوڑیا ہاں تو چل نہیں سکتا تینوں چلن دا ڈھنگ سکھایا تینوں ماں پیو دا پتہ کوئی نہ تیرے دل پا چھوڑیا تیری اے ماں ہے تیرا اے باپ ہے اے تیری بہن ہے اے تیری ماسی تے پھوپھی ہے وہ سارا کچھ تینوں میں دیتا ہے آج تو میں نو آنکھے اور ساڑی سڑدہ نہیں انہا دی مڑیندہ نہیں وقت تو اپنے پیو دا نہیں سب کچھ میں دیوا تے پھر بھی تو اج بھی آنکھے جو ساڑی سڑدہ تو پھر تینوں انسان سڑائے دا فائدہ بولو ناراض تو نہیں ہوندے پائے جی تاں اللہ کریم نے فرمایا توجہ کرو پہلی صفت ہے کہ گناہ کر کے مومن پچھائندہ نہیں تابو فوراً رجوع کہیں دینال کر رہے بولو بازے بندے کئی غلطی کر باندھیں تے آویں دنا میر صاحب اسا توڑے کولو معافی پہ مانگ دے ہیں حالانکہ اے طریقہ شریعت نے نہیں سکھایا کیونکہ اس غلطی تے گناہ کیتا ہے تا حد کہیں دی تروڑی اس بولو
لہذا بجائے کسے دیاں صفر شبان دے بغیر کسے دیاں منت ہارے تے ساریاں کرواون دے انہوں ڈائریکٹ رابطہ کہندے نال کرنا چاہیے ہے اللہ فرماندا ہے جدا توبہ کر لے تا اصلہ والا اپنی اصلاح کرنا ہے والا اس غلطی دے نیڑے دوبارہ مومن نہیں جا سکتا اللہ فرماندا ہے آخر انسان جو آیا کدی لاچار ہو بھی جاندی ہے اللہ نے اس وجہ تو مستقل وظیفہ دسایا ہے وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ بیٹھ جا بھائی میرے پوت بیٹھ جا وظیفہ اللہ نے مومنوں دسایا ہے جے ہر شریعت دی بغاوت کو بچنائی تا جفا کھڑی کتاب نو مار کے رکھ سارے بولو جڑے مسلمان تعلق کری کتاب نال مضبوط پیدا کر جدا اترائے چیزاں تیرے اندر آ گئی اور چوتھا کم تو کیڑا کرنا ہے اخلصو تویز نہ لکھن لگ جائے متا تینو کل خانیاں تے ختم دا لالچ دے ون والے بھی آویں دے متا تینو آنکھن ایتے ملنیاں نی چوپڑیاں ادائی مار دھوکڑیاں اللہ فرمائدہ نہیں اخلصو دینہو اللہ دے قرآن نال مخلص ہو کے چلنے یا فیسا ملنے تے بھاوے نہ ملے تقریرہ ہووے تے بھاوے نہ ہووے مسیطہ ملنے تے بھاوے نہ ملے امامتہ ملنے تے بھاوے نہ ملے گوشت ملنے تے بھاوے نہ ملے اخلصو دینہو للہ مخلص ہو کے میرے قرآن نال محبت تو پیدا کر اگو میں اللہ تو کیا وعدہ توجہ کرے ہے چار کام کرنے والے مومنوں اور اگو اللہ کے آدھا فبولا مع المؤمنین جیڑا ایک چار کام کر کے جبی کھاوے مع المؤمنین ایو جے مومن دے نال میں اللہ رضوینا مع المؤمنین اللہ فرماندا اے ہی لے سچے مومن جنہ دا ساتھ توڑ دیندہ ہے بولو مع المؤمنین اللہ دن قیامت دے جہنمی کھلوتا اسی یعز الظالم علی یدہ اینا ہتھنو چک کھلا مرندہ اسی کپیسی ٹکیسی کہ او دی وجہ کیا ہے اللہ دا قرآن فرماتا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ جہنمی دے اے ہتھ دیا انگلیاں دے پوریاں وچو آوازہ پہ نکل دیا ہو سے ہاتھ پہ بول دے ہو سے اے بول بول کے اس مجرم دے خلاف گواہیاں پہ دے ہو سے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اور پیر بھی بول رہے ہو سے جس وقت بندے دا اپنا وجود ہی ہو دے خلاف گواہیاں کھلا دیندہ ہو اس تو وڈی شرمندگی اور کیا ہو سکتی ہے اس وقت کیا کرے سی یعز الظالم چک مرے سی انگلیاں نو تاکہ وڈھاں تے نہ دی آواز میرے ہتھاں جو ختم ہو جائے جڑے نال کھلوتے اسن وہ اکثر خیر تئی اے انج کر کے اپنے آپ نو وڈھنا پوچھو نو چک مارنا یہ تا سوتے شاپور یا میڈے چھتے کتے نو ویدے آسے پہ جڑے باولے ہو ویندے ہیں وہ اپنے آپ نو کیا کریں دے ہیں چک مریں دے ہیں تے تو تا بندہ ہے تیرے نال کے بڑے ہیں تو کیوں اپنے وجود نو کھلا چک مریں ہے اور توجہ ہے یا عز الظالم ظالم جدا اپنے ہتھا تے چک مرے سی انہاں پوچھنا وجہ کہ تو کیڑا گناہ کیتے اس وقت وہ ساکھڑا یا لیتنی اتخذتو اگا لفظ کیا ہے مع الرسول
رسول سبیل اللہ قرآن پاک نے کائشہ چھپا کے نہیں رکھے اس وقت اس نے اس بات کا اعتراف کرنا ہے اتخذتم الرسول سبیلا مع الرسول اونجتا میں مسلمان بنیا ودا رہ گیا مگر رسول دی سیرت دے نال بولو بلندے نہیں ہو رہا ہے کلمہ تمہ پڑی ودام مگر مع الرسول رسول دی سبیل تے شریعت دے نال کوئی نام رلیا اسے وجہ تو اللہ فرمانا ہے جن دے اندر چار صفتاں چار کمال چار اوصاف دے اندر موجود ہوئے ایو جائے بندے دوتے ول کدی کوئی دشمنہ حملہ نہیں کر سکدا کدی کسے دا پھوکا تے منتر نہیں چل سکدا او دی وجہ مع المؤمنین ایو جائے مومن دے موٹھے تے ہاتھ رکھن والا کون اللہ فرماتا ہے مع المؤمنین میں او دے نال رل ویندا ہونا انہیں ایو لفظ مع اللہ نے دوے مقام تے فرمایا ہے استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین جس بندے دے اندر ایک کمال ہوتا ہے کہ صبر و تحمل دا دامن اپنے چوزائے نہیں کرنا صبر دا مقصد قرآن نے جڑا دسایا ہے صابر ہمیشہ مومن ہوتا ہے تے صابر وہ مومن ہوتا ہے جڑا رب دی شکایت نہیں کرنا نہ خود کرنا ہے تے نہ کرن والے نو برداشت کرنا ہے اللہ فرماتا جڑا ان دا غیرت اللہ مومن ہوتا ہے مع الصابرین والگیو جہاں دا ساتھ دے والا کون ہوتا ہے اللہ نے چار کمالات مومن دے بیان کر کے فرمایا مع المؤمنین ان دے مومن دا ساتھ دے والا کون بولو ہن جٹوں تانوں بھی اللہ نے عقل دیتا ہے شعور دیتا ہے فہم اللہ نے تانوں دیتا ہے تانوں اجے تک مسئلہ کیوں نہیں پیا سمجھ آندا اللہ فرماندا جن دے اندر چار کمال مومنین دے ہووے مال مومنین ایہو جہاں دی دھڑ کرن والا کون ہوندا ہے ہن اپنے ایمان نال دس اساں تے پیغمبر دی بات تے یقین رکھیا تے مومن بنیا ہے تے جڑا مومن بن گیا ہے او دا ساتھ ہی رب پیا دیندا ہے تا میرے محمد دی تو شان ہی بڑی اعلیٰ ہے او میرے محمد الرسول اللہ دا کمال دا وڈا اعلیٰ ہے میرے محمد دی تو بات ہی ہو رہا ہے میرا محمد تا مؤید معظم تے مصدق المرسلین بن کے آیا ہے جڑا پیغمبر بلندہ پیچھے ہے تے او دی صداقت دیاں قسماں اللہ کریم عرش بریم تو قرآن بنا کے پہلے نازل فرما دینا ہے جڑا ٹرے تے او دی ٹور دیاں تعریفاں قرآن پیا کرنا ہوئے اور جس پیغمبر دے مرتھے دیاں تعریفاں رب پیا کرنا ہوئے اور جس پیغمبر نو لوگ ساحر تے قائل تے شاعر تے مجنون تے پاگل تے دیوانہ آکھن والے ہوئے اتھے اللہ قسم جا کے آکھے اس پیغمبر دی تو یار کمال کیا ہے جس پیغمبر دا ثنا خان خود اللہ ہوئے جس پیغمبر دیاں تعریفاں کرنے والا خود اللہ ہوئے اس پیغمبر دی تو شان دی انتہا سوا رب دے جان سکدا کوئی نہیں ہے اللہ نے تا مقدی مکا دیتی اے رفعنا لکا ذکرک جتھو تک میں رب العالمین اٹھاؤں تک تو محمد رحمت للعالمین جتھو تک میری ربوبیت چلنی ہے اٹھاؤں تک تیری رحمت نبوت رنگ چلنا ہے ذرہ ذرہ کائنات کے اندر جنہیں میں رب کی پہچان دے سیان میں اللہ نے بھر چھوڑی
ذرہ ذرہ کائنات کے اندر تے محمد دی عزت عظمت دی رفت دی ودیت پیدا کر دی تھی تے پیغمبر دے کھانے تے پینے تے اٹھڑے تے بانے دی شان و شوکت دیا تم پا دی آئے او میرا سونا پیغمبر تیری ایک قدادا شاہد عزت عظمت دا سامن بڑھ کے میں بھی تے میرا قرآن بھی بڑھ کے اوے آپ اندازہ لگاؤ میرے پیغمبر نو کوئی آتا پہ ہوئے معاذ اللہ شاءاللہ مر جاوے آتے جان چھڑ جاوے اللہ دے پاک پیغمبر دے کرنا تے جدہ دشمن دی گل پہنچے اللہ دے پاک پیغمبر دی بے ساختہ ٹھا نکل گئی اللہ دے پاک پیغمبر روندہ جا رہا ہے پتہ نہیں یہ خیال آیا حسین میرے محمد رسول اللہ دے دل دے اندر کہ یار میری کانوں دے کے دشمن میں نو پلوتے پہ کرے دے کہ میری ماں دنیا دے زندہ ہوندی تا میری کانوں دے کہ میں نو دعائی دے مروالی ہوئے اللہ دا پیغمبر روندہ جا رہا ہے مگر حتمی تو اللہ صدمات آتا ہے لا عمرو کا انہم لدی سکرتی ہے بیانور شاءاللہ زندگی بھی میرا محمد رسول اللہ ابا جی رحمت اللہ علیہ تھے مانے کرے دے آل شاءاللہ زندگی کا دھاگا لمبا ہوئی شاءاللہ تیری زندگی کا دھاگا لمبا ہوئے میرا محمد تیرے دروں تے ہی رحمت تیرے نامر تے ہی رحمت تیرے روحے تے ہی رحمت تیرے چلے تے ہی رحمت تیری صورت سیرت بصیرت رحمت تیری خصلت عادت کی راحت سخاوت رحمت تیری امامت امامت حضاقت نزاقت تلاوت سیادت کی راحت رحمت تے پیغمبر دے اٹھڑے تے بانے تے کھانے تے بھیڑے تے رحمت تیرے پیغمبر دے عسر تے یسر تے فکر تے فکر تے عسر تے نصر تے رحمت تے پیغمبر دے الہابو دلہابو کتابو خطابو بیان و لسان زبان و لسان و بیان و قرآن تے رحمت تے پیغمبر دے تکمیل و تجمیل و تنویر و تحریر و تنزیر و تبشیر تفسیر و تقریر و تنزیر تے رحمت تے پیغمبر دے تکمل تجمل تنفر تخشو تخشو تحصر تنفر تکلم تنزو تقدس تیری رحمت تے پیغمبر دے یمین و شمال تیری رحمت تے پیغمبر دے کیر تکات رحمت تے پیغمبر دے یمین و محال تے رحمت تے پیغمبر دے اصلت دے مسلط دے اندر رحمت تے پیغمبر دے عمر تے رحمت تے پیغمبر دے قدفت رحمت تے پیغمبر دے صدر تے رحمت تے پیغمبر دے بطن تے رحمت تے پیغمبر دے اہلین وزیرین شیخین حسنین حنین تے رحمت تے پیغمبر دے تکمیل و تجمیل تے رحمت تے پیغمبر دے عسر تے یسر تے رحمت تے پیغمبر دی ملت تے ملت تے حضر تے نظر تے بدر تے ظہر اثر تے عشاء تے حیات تے عذاب تے وفات تے عذاب تے کتابو ملاح صباحت تے رحمت تے پیغمبر دی حجت تے لجت تے سلطت تے نعومت تے رحمت تے پیغمبر دی اتقا حقت تے رحمت ہے کیوں میں رحمت کر چھوڑی ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے یہ اس نے نال دا الہ کوئی نہیں یہ اس نے نال دا مصطفیٰ ہو گل میں سمجھانا چاہتا اللہ فرماندا ہیو جے با کمال پیغمبر تے ایمان رکھن والے دے نال اللہ فرماندا مع المؤمنین ہیو جے شاپور دے مومن دے موڈے تے ہاتھ میرا ہوندا ہے اوے تیرا محمد دے لڑ لگیا ہے او دے موڈے تے رب دا ہاتھ ہے تے تو سوچ نہیں سکدا اللہ نے اپنے محمد نو اپنی رحمت دی جھولی چکی میں بہایا ہو رہا ہے اور میرے محمد رسول اللہ دے ہوتے تھا ہر وقت 24 گھنٹے حتیٰ کہ ایک موقع تے اللہ دی
قسم قرآن دا جو مطالعہ دے کرے دا جس وقت نوح علیہ السلام اللہ نے فرمایا اسنائل فلک بے آیوننا کشتی بنا تے میری نگرانی دے اندر بنا اسنائل فلک کشتی بنا بے آیوننا ساڑی نگرانی دے اندر جدہ میرے محمد پاک دا نمبر ہے اللہ نے کیا فرمایا وَصْبِرْ بِأَنَّكَ أَعْيُنِنَا انہوں آکھیا کشتی بڑا تا میری نگرانی دے اندر محمد کریم کو اللہ نے فرمایا تینوں پریشان ہونے لوگ نہیں تو تا ساڑی اکھیے جو وسنا ہے تو تا ساڑی اکھیے جو وسنا ہے جڑا رب دی اکھیے جو وسنا لاؤے او جٹو دوئی خدا دی نے آج تا اللہ علی گل جا کرو جڑا پیغمبر رب دی اکھیے جو وسنا لاؤے جڑا پیغمبر میرے رب دی رحمت دی جھولی وچ بانا لاؤے اتھے یہودیاں دا جادو چل سکدا نہیں اتھے کسے دا توحید چل سکدا نہیں اتھے کسے دا منتر نہیں چل سکدا اتھے کہیں دے توڑ دا پلے نہیں چل سکدے تے جیڑا اجے بھی آکھے تے پیغمبر تے جادو یہودیاں دا چل گیا یار تو آپ تے پھاوے نہ پچھے تو معاملہ جو عزت محمد رسول اللہ دا ہے جیڑا اجے بھی پیغمبر تے جادو دے اثر دا قائد ہے او دا پیو اس دنیا جو لب کوئی نہیں سکتا کہ بندہ پر نہیں تا مننا پونا ہے اللہ فرمانا میرے محمد پاک تو بات ہی بڑی آلہ ہے جیڑا میرے محمد دے لڑ لگ گیا ہے او دے اندر چار کمال موجود ہو دے تے جے اندر چار کمال موجود ہو فولا مال مومنین پاوے قوم دا چورا یا مسلمی کیوں نہ ہوئے اللہ فرماتا میں تو رب وڈی قسمے او دے موٹے تے میں رب دا ہاتھ ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ ہون دل مندہ نبی تے جادو چل سکتا ہے بولو نا یار نبی پاک دی تو شان ہی بڑی ہے اس دی تو بات ہی کیا ہے جس پیغمبر دے بارے اللہ خدا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہ فرماتا ہے ساری دنیا پیچھے فرشتوں تسا پیچھے سب تو پہلے میرا نمبر ہے کھلو نا پہلے میں رب خود محمد دی تعریف کر ان اللہ پہلا نمبر میرا جس پیغمبر دا ثنا خان رب ہوئے اس دن وال تا وال رہ گیا میرے محمد دی ٹھک مبارک تے بھی جادو دا اثر مننا اے ہندو تا ہو سکتا ہے میرے محمد دا امتی نہیں ہو اپنے ایمان عاشق رسول علامہ کریم اللہ خان ملتانی عاشق رسول علامہ کریم اللہ خان ملتانی جس پیغمبر دیا شہادتہ خود رب دے تے وقت تو آکھے جو نہیں اور تے جادو چلے تے او دا معاذ اللہ دماغ ہی ٹھکانے تے نہیں تو آکھے جادو دے اثر دی وجہ تو سوڑے محمد دے داڑھی مبارک دے والی گر گئے اپنی ایمان امانت دیانت نال دسو کلمہ گو اے سوچ پیدا کر سکتا ہے ایسی سوچ خدا دی قسم اج تک کافر نے بھی ساڑھے پیغمبر دے بارے نہیں کی تھی جیڑا آج کل نام لے آدھا مسلمان پیغمبر دے بارے سوچ رہے اس سونے پیغمبر دی توہین ہے یہ کیا ہے بولو نا یار اسے واسطے میں اکثر آتا ہوں اور اسے وجہ تو آدھا کیونکہ میں نے جرت دیتی ہے تو رب دے قرآن نے دیتی اللہ دے مال مومنی میں مومن دے نالا اور میں خدا دے گھر اچ بہ کے کہہ رہا الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا 100% ایمان تے عقیدہ انجے ہے جنہیں رب دے قرآن نے دیتی میرا عقیدہ انجے ہے
اس وجہ تو میں کہہ رہا میرے محمد دی تو شان ہی بڑی اعلیٰ ہے. میرے محمد دی تھوکچ بھی رب نے رحمتہ تے برکتہ دے خزانے رکھ چھوڑے ہیں. اے محمد کریم تھوک سٹے اللہ پیغمبر دی تھوک بھی زمین تے نہیں دھار دیتا. کوئی نہ کوئی غلام رسول آ کے اپنی تلیاں تے لے کے مل کے چہرے تے مل کے چہرے نو منور کر لیندا ہے. اس دی تو شان ہی بڑی اعلیٰ ہے. ساڈی شاہپور والےاں نو ساڈے سرگوڑے والےاں نو ساری دنیا تے جادوگر آ جاوے کوئی پھونکے چلائے کوئی منتر چلائے کوئی ٹونے کرے کوئی تویل لکھے میرا قرآن تے مکمل ایمان ہے. اور رب نے اس وعدے تے خدا دی قسم کلیم اللہ دی تکبیر تکبیر مصطفیٰ کار ہے للکار ہے ادنا کی نوکر ہے. میرے اتے جے کسے دا نہیں چل سکدا تو میرے محمد دے نیڑے بھی کائی شاہ ہے. میں تو اس دے نوکراں دے نوکراں دے نوکراں دے نوکراں دے نوکراں دے نوکر بھی نہیں ڈھکدا. میں ایڈا گناہگار ہو کے چیلنج کر رہا میرے محمد دی تو بات ہی کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کئی شکل پلے پاؤندی پئی پھر کچھ تھوڑا جی دل مضبوط کرو. مولویاں کو بلائی نہیں جڑیاں تو منہ وچ پا وئی سی جی اساں اج توڑی انہاں دے منہ وچ نہیں نہ وڑے بلکہ انجے سمجھو مچھی والا کنڈا ہی تھا پھتھا کھلا نہیں نہ اگاں ویندا ہے نہ پچھا. تے جے توڑی حق راسی انجے انہاں نو چبھدا ہی راسی. او حق کیڑا جڑا کافر نو چبھے نہیں. اللہ اللہ. بھائیو اپنے ایمان مضبوط رکھو اپنے نظریات مضبوط رکھو. مولویاں پیراں نے سانو نہیں چھڈاونا. یہ چھڈاونا ہے تو صرف محمد دے دین نے چھڈاونا ہے. سوڑے محمد الرسول اللہ نے آ کے سانو 3 سپارے نالے سمجھایا ہے کہ اللہ تو انہوں کیوں آکھیا ہے کہ تو میرا بن کے رہے. او دی وجہ یہ ہے جو ای ہو جائے کمالہ والا اس جیسا اور دلیل بن کے آیا ہے تو محمد خلیل بن کے آیا. کوئی پوچھے ہاں کہ یار اس ایک دے کیوں بن کے رویے کہیں ہور نال بھی کدی چٹنی مثالہ کو سلاد ملا لمڑی چاہی دیئے تو اللہ دے رسول نے 3 سپارے سامنے پیش کیتے ہیں. یہ اے کمالات تو انہوں کہیں ہور چو مل جاویں تو بے شک انہوں چھوڑ دیو. یہ ہو جائے کمال میں محمد بھی نہ ملے پھر مننا پوسی واللہ آج ہمیشہ زندہ رہن والا ایک کے لہذا اس نے موت آ نہیں سکتی. تیرے میرے سر تو موت جا نہیں سکتی. اسے نو دیکھ کے ہمیشہ بڑھ کے رہنا ہی تو کہیں دا ورنہ ہی. بولو نہ قبراں در نہ حجراں در نہ شجراں در نہ مویاں در نہ جیدیاں در ہر وقت تیری باں پتھالا کھوڑے. اے عقیدہ میں دسیا یا قرآن نے دسیا؟ بولو بھائیو وقت تھوڑا ہوتا ہے بازے بازے ایک خدا دی قدرت ہے. یہ میں تحدیث بن نعمت دے تحت کہہ رہا ہوں. جس وقت تھوڑا جی ٹاپک آندا ہے نا سونے محمد معصوم دی عزت تے شان و شوکت تے عظمت دا اس طرح ان معلوم ہوتا ہے دل ایک وجہ دے جا جاتا ہے. دل کردہ ہے قرآن پڑھ دے جائیے تے محمد دی تعریف کر دے جائیے. کیونکہ یہ ساڈا عقیدہ ہے قرآن دا ایک ایک حرف محمد دی عزت تے شہادت تے صداقت دا ضامن ہے. جڑا قرآن نہیں نہ جاندا خدا دی قسم اس نو محمد دی عزت دا پتہ چل ہی نہیں سکتا. مگر کہ اے لوگ آدھیں جناب صرف قرآن 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 بھائی قرآن نہیں تو اور کش ہے جڑا اجے بھی آکے قرآن 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 ہور اصل تواڈے پیو دا وظیفہ کریے. مسلمان دے ایمان دا خزانہ کیڑی کتاب ہے؟ قرآن پاک. ایہو جڑا تو آنا جی ہر وقت قرآن قرآن ہی رٹ لین ایہو جس وقت تیرے کو ختم پڑھاونا دیں تو آخری 4 کول نہ پڑھاونا لے تیرا منہ لترا نال بھان چھوڑے سے.
انہیں آخنا آرام دیا یہ تاسا اج تھوڑی ختم نہیں ویکھے جڑا تو بیٹھا پا کیوں اتنے کے پڑھنے پوسن 4 بولو تے وہ کتوں ملتے ہیں بولو نا کل شریف تے کل خانی والا کو قرآن وکھرا ہے یہ 4 پڑھتا ہے تو مطلب کہ جی ڈھڈ بھرنا ہوئی تو سامنے تو قرآن نو ہی رکھنا کیسے نو رکھنا ہے قرآن نو رکھنا تے جی دل چ رکھنا ہوئی تو اتھے تینوں تکلیف کیوں آتی ہے ڈھڈ واسطے قرآن ہے تے دل واسطے کہڑی شے ہے اللہ فرماتا ہے اسا تا قرآن اتاریا ہی انسان دے دل بھی اصلاح واسطے اور ویکھ لو اللہ فرماتا ہے نزلہ علی قلبک میرا سوڑا محمد پاک اسا جے لوح محفوظ تو ٹوریا تا تلو دل علی تختی تے محمد دی میں رب پسند آئی اسا تیرے دل دوتے قرآن منتقل فرماتا بھائیو انہا تویزہ شویزہ آئین کد بل ہاتھ مارو گا کوئی پٹا شٹا انہا چیزیں خدا دی قسم کوئی شاہ ایک بے لذت گناہ کریں دے ایک کو گناہ ہوندہ جس سجکائی لذت ہوندی ایک کیا ہے بے لذت گناہ پیسہ بھی گیا ایمان بھی ایک بندے دا دل اس ایک نال ہر جائے اللہ اللہ چھوٹی جی گل ایک یاد آئی پئی ہے چلو خیر بارہ بس بھائی جدائیں ہور اوور ہو گیا تو سائیں میرے تے فتوے نہ لا ملنا تو سا ہو بڑے لوٹے جائے مقتدی ایک گل ذہن وچ رکھو جمعۃ المبارک اے مسلمانہ واسطے اللہ نے ایک عید بنایا ٹھیک ہے اے فقہی بھی مسئلہ ہے میں مثلا خطبہ دے رہا اے اسا اپنی بولی کر دے ہیں نبی علیہ السلام تو عربی زبان خطبہ دیتے ہیں نا اسا تو چونکہ جڑی لینگویج جاننے ہیں او دے مطابق تو انہوں سمجھاونا ہوتا ہے ہوں میں عربی جو بہ کے پڑھنے لگ جاؤں تو انہوں کیسے نہیں سمجھ آ سی اے بھی خطبہ ہو رہے ہیں خطبہ ہو رہے ہو تو کوئی بندہ اٹھی کے جا کے حضرت جی بس کرو ٹائم ہو گیا اس دی نماز کوئی نہیں اس دی نماز کیوں اللہ نے اور شریعت نے سب تو زیادہ مقام دیتا ہے تو امام نو دیتا ہے کڑی شاہ نو دیتا ہے گورنر صدر وزیر مشیر پچھو کھلا ہے قرآن دا حافظ ہے جدہ امام ہے تو پھر پچھلی مقتدی تو رعایا ہے جدہ رعایا امام تے حاکم بن جائے امام اپنی حقیقت تے اصلیتی ختم کر دے اس واسطے اس بندے دی دے پیچھے نماز نہیں وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے اس واسطے خبردار قیمتی وقت نکال کے آندے ہو تو تھوڑی جی لفظ پیچھے اپنی عبادت نہ ضائع کی قرآن سنن آندے ہو اگر 2 منٹ 5 منٹ 7 منٹ اتے ہو جائیں تو شکر کیتا ہو سکتا ہے انہا 7 منٹوں بھی اللہ میرے واسطے ذریعہ رجا اللہ میرے واسطے اصلاح دا ذریعہ بنا رہے میری ہدایت دا سامان بنا رہے جیڑا چٹی سمجھ کے خدا چ آئے بیٹھا ہے اللہ دی قسم اللہ دا قرآن فرماندا قد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به جیڑا چٹی سمجھ کے آندا ہے آیا تاں کافر ہے یہ پڑھ کے گیا تاں کافر خدا دے دین نال مذاق نہ کیتا کرو ٹھٹھا نہ کیتا کرو 2 منٹ 5 منٹ اٹھتے ہو حضرت جی ٹائم ہو گیا تو تئی تیرا سب کو نائی کھلے آئی بیٹھتے آ ساڈے کول تو ساڈے تے احسان چڑھ کے آئے راضی کینوں کرنے واسطے آئے اللہ دی رضا واسطے تے جیڑا 2 منٹ قرآن سننا گوارا نہیں کردا وہ سکھدا اس مسجد نال اس واسطے تو خدا دے دین دا حیا کیتا جیڑا منبر رسول تے بیٹھا ہوندا ہے وہ اللہ اور اس دے رسول دی گل کر رہا ہوندا ہے گانے تے نہیں گا رہا ہوتا اس واسطے تسا ہوں تشریف لے آئے ہو میری تو یہ دعا ہے جو اللہ پاک تھوڑا تشریف لے آونا منظور و مقبول فرمائے تھوڑے جی مسجد واسطے مسجد واسطے یہ منکر نکیرہ دی میں نے سمجھ کھائے نہیں ایک کچھ زیادہ ہے ایک کچھ چھانا یہ آدھا من ربو کا یہ آدھا من نبیو کا یہ تو سکے فرمائے اعلان ہے کہ اختلاف آپس کی باتیں ختم ہو
چلو یہ نہیں اچھا بہرحال میاں چونکہ تقریر جو ہوندی پئی آئی تو میں وہ جھولی شولی اتنے نہیں پھرن دیتی مسجد حیا کرے آئے نماز پڑھ کے کوئی نہ کوئی مسجد کا تعاون ضرور کرے ٹھیک ہے کرے سو سچی گل کر نہیں نہیں انشاءاللہ ذکور بیٹھے مرے یہ ضروری نہیں کوئی 1000 5000 بارہ میاں 10 روپئی ہوئے نا اللہ دی قسم ہے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جیدی دولت جو اللہ 10 روپئی اپنے واسطے پسند کرتا ہے بہت خوش نصیب بندہ میاں تسا جے میرے منہ دے ویکھدے پئے تو میں پہل پہ کرے نا تے جمعے تو بعد ضرور بھائی حیا کر کے تے ضرور دے کے ونجا اے تو نہ پچا ونجے بس 10,000 ہاں کوئی ہونی کو دین دے ہو یا بعد ہی دے سو میرا تو خیال اعتبار تھوڑا کوئی نہیں ہونے دی ہو چلے جلدی کرو ماشاءاللہ جزاک اللہ ویچ کوئی اور بندے بھی کھڑے ہو جاؤ اے بھی اللہ دی ذات دا بڑا شکر ہے کہ اللہ دا گھر بن گیا ہے اور تساں مخلصین دی محنت دے ذریعے تواڈے جذبات دے نال اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے سارے